اور بعض اوقات ایسا لفظ اس کی زبان سے ادا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی اس سے ناراض ہوتا ہے اور وہ جہنم میں جا گرتا ہے. وہ اتنا بڑے فاصلے پر گرتا ہے کہ مشرق و مغرب کے درمیان میں جو فاصلہ ہے اس سے بھی زیادہ فاصلے پر جہنم میں گرتا ہے. ایک لفظ. اس کی دنیا میں مثالیں بھی ہیں کہ بعض اوقات کسی سے ملتے وقت ہم کو ایسا لفظ بول دیتے ہیں کہ ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا، مگر جس سے ہم ملے تھے وہ ہم سے متاثر ہو جاتا ہے اور وہ ہمارا پیغام قبول کر لیتا ہے. مثلا دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کا احسن انداز میں کسی کو آپ نے کہا، محبت سے دعوت دی، انفرادی کوشش کی، اس دوران ایک لفظ نکل گیا جو اس کے دل پر چوٹ کر جاتا ہے اور وہ آپ سے ہمیشہ کے لیے متاثر ہو جاتا ہے. یا بعض اوقات ابے تبے والی گفتگو، اڑے اڑے والے کلمات ایسے منہ سے نکلتے ہیں کہ سامنے والا ہمیشہ کے لیے بدظن ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں ہمارے لیے نفرت ہو جاتی ہے، ہم اس کی نظر سے گر جاتے ہیں. اگر آپ یہ غور کریں گے نا تو آپ کو شاید ایسی باتیں یاد آئیں گی کہ آپ فلاں مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ تم نے فلاں دن وہ جو بات کی تھی نا یہ مجھے بہت اچھی لگی، اور وہ ہمیشہ کے لیے سیٹ ہو جاتا ہے. یا بات ایسے بھی آپ کو ہو سکتا ہے یاد آتے ہوں کہ یار اس کو جو میں نے گالی دی تھی اس نے دل پہ لے لیا، اب میں لاکھ اس کو مناتا ہوں لیکن اس کے دل سے بات نکلتی نہیں ہے، اس کو مجھ سے نفرت ہو گئی. یہ دنیا میں بھی اس کی نظیریں مل سکتی ہیں. میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، الفاظ بولتے وقت ایک کاش اپنی زبان کو قابو میں رکھے بندہ اور ہرگز ہرگز کوئی لفظ ایسا نہ نکلے جو اللہ تعالی کی ناراضگی کا باعث بن جائے. بہت اپنے آپ کو سنبھالے، واقعی بہت سنبھل کر بولنے کی ضرورت ہے کہ بک بک کی کہیں لت نہ جہنم میں گرا دے، بک بک کی کہیں لت نہ جہنم میں گرا دے. یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، بک بک کی کہیں لت نہ جہنم میں گرا دے. اللہ زباں کا ہو عطا قفل مدینہ، اللہ زباں کا ہو عطا قفل مدینہ، اللہ زباں کا ہو عطا قفل مدینہ. آج کل حالات ناگفتہ بے ہیں. ہم میں سے اکثر کے دل پر دنیا کی محبت غالب ہے، ایمان کی حفاظت کا ذہن کم ہو گیا. ایمان بچانا بھی ضروری ہے مگر اس کے لیے کوشش کرنے کا کوئی خاص جذبہ نہ رہا. ایمان کو سنبھالنا اور احکام اسلام کی پیروی کرنا نفس بدکار پر ایک امر دشوار ہے. میرے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، نبیوں کے سردار، سرکار والا تبار، ہم غریبوں کے غم گسار، شفیع روز شمار، محبوب پروردگار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عبرت نشان ہے. لوگوں پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ اس وقت لوگوں کے درمیان اپنے دین پر صبر کرنے والا آگ کی چنگاری پکڑنے والے کی طرح ہوگا. گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی، اے میرے مولا گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی، میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی. بنا دے مجھے نیکوں کا صدقہ، بنا دے مجھے نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے ہر دم بچا یا الہی، گناہوں سے ہر دم بچا یا الہی. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرت سیدنا ابو محمد سہل رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمانے عبرت نشان ہے. خوف کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اپنے بارے میں اللہ عز و جل کے علم ازلی کے تعلق سے ڈرتا رہے کہ نہ جانے میرے بارے میں کیا طے ہے، آیا اچھا خاتمہ یا کہ برا خاتمہ.
اور اس بات سے بھی خوف زدہ رہے کہ کہیں کوئی کام خلاف سنت یعنی سنت کو مٹانے والی بری بدعت کا ارتکاب نہ کر بیٹھے جس کی نحوست اسے کفر تک پہنچا دے۔ دنیا میں عرافت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھوں جو درے پاک پیغمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ ہائے گناہوں کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لیتا، معصیت کی مصیبت جان نہیں چھوڑتی۔ افسوس گناہوں کی عادت نے کچھ ایسا ڈھیٹ بنا چھوڑا ہے کہ گناہ کرنے سے دل قطعاً نہیں لرزتا۔ ہائے ہائے گناہوں کی کثرت کی نحوست کہیں بربادی ایمان کا سبب نہ بن جائے۔ گناہوں کے عادیوں کو خبردار کرتے ہوئے حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی صالحین رحمہم اللہ المبین کا ارشاد عالی نقل فرماتے ہیں، بے شک گناہ کرنے سے دل کالا ہو جاتا ہے، اور دل کی سیاہی کی علامت یہ ہے کہ گناہ و معصیت سے گھبراہٹ و وحشت نہیں ہوتی، اطاعت کی سعادت نہیں ملتی، اور پند و نصیحت اثر نہیں کرتی۔ اے عزیز، تم کسی بھی گناہ کو معمولی مت سمجھو، اور کبیرہ گناہوں پر اصرار کرنے کے باوجود اپنے آپ کو توبہ کرنے والا گمان نہ کرو۔ کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں ہو ہی جاتا ہوں مبتلا یا رب، نیم جاں کر دیا گناہوں نے، مرض عصیاں سے دے شفا یا رب۔ ہائے ہمارا یہ نازک بدن تو نہ گرمی سہ سکتا ہے نہ ہی سردی، اگر معاذ اللہ ایمان برباد ہو گیا تو یہ عذاب نار کیسے برداشت کر سکے گا؟ جہنم کی ہولناکیاں۔ حضرت سیدنا ہشام بن حسان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں، میرا ایک بیٹا جوانی کی حالت میں فوت ہو گیا، بعد از وفات میں نے اسے خواب میں دیکھا کہ بوڑھا ہو چکا ہے۔ میں نے پوچھا، اے بیٹے تو بوڑھا کس طرح ہو گیا؟ تو اس نے جواب دیا، جب فلاں شخص مرنے کے بعد دنیا سے ہمارے پاس پہنچا تو دوزخ نے اسے دیکھ کر ایک سانس لی، جس کی وجہ سے ہم سب ایک پل میں بڈھے ہو گئے۔ نعوذ باللہ الرحیم من العذاب العلیم، یعنی ہم اللہ عز و جل جو کہ بڑا مہربان ہے اس کی پناہ مانگتے ہیں دردناک عذاب سے۔ گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، اے میرے پیارے پیارے پروردگار، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، کر معاف اور صدا کے لیے راضی ہو جا، گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، ہمیں اللہ تعالی سے ہر دم ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے خوف کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ناراضگی سے ڈرے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالی مجھ سے ناراض ہو جائے۔ جیسے ہم اپنے عزیز سے جس سے ہم محبت کرتے ہوں، اپنے ماں باپ سے یا اپنے پیر و مرشد سے ہم اس معاملے میں ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارے پیر صاحب ناراض نہ ہو جائے۔ یہ خوف نہیں ہوتا کہ وہ ہم پر ظلم کریں گے، بلکہ یہ خوف ہوتا ہے کہ یہ کہیں ہم سے روٹھ نہ جائیں، ہم سے ناراض نہ ہو جائیں۔ تو ہمیں اللہ تعالی کے بارے میں ہر دم یہ ذہن رکھنا چاہیے کہ کہیں اللہ تعالی ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ اسی کو سمجھے کہ یہ خوف خدا کہ اللہ کی ناراضگی سے بندہ ڈرتا رہے۔
اور یہ مومن کی صفت ہے. جی ہاں، ہر مومن اللہ سے ڈرتا ہے.